السلام علیکم، میں ہوں آسمان نواز اور اسپیشل ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ نادر بلوچ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود، بڑی عام خبریں ہمیشہ کی طرح لے کر آئے ہیں۔ اور ہم نے صبح ہی یہ پوسٹ دیکھی بلوچ صاحب کہ اسرائیل اور عرب امارات جو ہے وہ ایک پیج پہ آ گئی۔ یہ کیا کہانی؟ پاکستان کے ساتھ محبت کے دعوے اور مسلم ملک ہوتے ہوئے پھر اسرائیل کو کزن بردر تو وہ پہلے کہتے تھے، لیکن ان کے پکے ہی پائی پائی بن گئے نا۔ نہیں دیکھیں نا، وہ تو اب ثابت ہو گیا نا۔ جی اب اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اب آئرن ڈوم بھی وہاں پر اسرائیل نے سب کر رہا ہے، اس کو آپریشنل بھی اسرائیل کر رہا ہے، اور ساتھ یہ کہ ان کا جو 12 جو ان کا نا چینل 12 وہ باقاعدہ لکھتا ہے، باقاعدہ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہے، اس کو جو لندن کے ایک صحافی ہیں وہ بھی پوسٹ کرتے ہیں اس خبر کو کہ جناب اب چھپ چھپا کے نہیں، اب اعلانیہ باتیں ہوں گی، اب اعلانیہ معاہدے ہوں گے اور اعلانیہ چیزیں چل رہی ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اگر خاموشی کے ساتھ چیزیں چل رہی تھیں تو اب جو ہے اعلانیہ جو ہے ہمارے ساتھ وہ کیا لکھتا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے اپنے اسٹریٹجک اتحاد کو اب کھلے عام ظاہر کر دیا ہے۔ یعنی کہ اتحاد موجود تھا لیکن اب کھلے عام کیونکہ آپ ظاہر گزشتہ کر دیا۔ پروگرام میں بتا بھی چکے ہیں اس بارے میں کہ خاموش تعاون جو تھا وہ اب بالکل ایک اسٹریٹجک گہرائی کے سامنے ساتھ آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ آپ یہ دیکھیں ان کے اقدامات بالکل جو یو اے کے تھے وہ اس طرح تھے کہ جیسے اسرائیل کے اقدامات غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہوں، اور سیم اسی طرح پاکستانیوں کے ساتھ ہم نے دیکھا پاکستانیوں کو جس انداز میں نکالا گیا، اور پاکستان کے ساتھ جس طرح 3 ارب کی کیا اوقات تھی، لیکن جس انداز میں ہم نے یہ رقم ہم سے لی اور جن ایام میں لی اور جس طریقے سے لی وہ پاکستان نہیں بولے گا۔ پاکستان کے بھی احسانات ہیں، ایسی بات نہیں کہ صرف عرب ملکوں کی بات ہے۔ عرب ملک ہمارے ساتھ کھڑے تھے تو ہم بھی مشکل حالات میں مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، ہمارے مزدوروں نے محنت پسینہ بہایا، اور یہ چمکتا دمکتا دبئی جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر لاکھوں پاکستانیوں کی خدمات ہیں، اور کسی پاکستانی نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا۔ بہت سے جیلیں بھری بھی پڑی، اگر کوئی کسی نے جرم کیا کوئی تو اس پہ کبھی آواز نہیں اٹھائی، لیکن یہ ہزاروں کی طرح جس طرح پچھلے ہم نے ولاگ میں بات کی تھی، اور الحمدللہ ہماری خبر جو ہے وہ فرانس 24 جو ہے وہ اس کو کیری کر رہا ہے، چلا رہا ہے، پروگرام کر رہا ہے، اپنے میگزین میں چھاپ رہا ہے، اور اب جا کر پاکستان میں اس پر بات ہو رہی ہے، اور ہمارے اینکر صاحبان بھی کہہ رہے ہیں ہاں یار ایشو تو ہے، مسئلہ تو ہے۔ میں فرسٹ ٹائم کل میں نے ولاگ میں اپنے ڈاکومنٹس شیئر کیے ہیں، وہ ڈاکومنٹس جو یو اے ای سے ہم نے نکالے ہیں، اور جن ڈاکومنٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سی آئی ڈی اور ان کے درمیان جو دبئی کا ٹرمینل 2 ہے جو اسپیسیفائی کیا گیا ہے پاکستانیوں کے لیے، وہاں سے کس طرح پاکستانیوں کو نکالا گیا، وہ ڈاکومنٹس ہیں۔ میں نے آفر کی تھی فارن آفس کو کہ اگر آپ کو چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں آپ کو، ہم ان افراد سے بھی ملاقات کرا دیں گے آپ کی، اور اب جب ہم پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ کچھ دیر بعد میں صاحب جو متاثر ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ان کرداروں کو بھی سامنے لے کے آئیں۔ متاثرین کی تعداد تو آپ نے بہت زیادہ بتائی تھی، شاید 3000 کے قریب تو لسٹ نہیں صرف آپ کے پاس 25,000 موجود ہے۔ ہمیں جو بتایا کہ وہ 25,000 ہے۔ 3,000 وہ تھے کہ جو ایک جگہ پہ حراستی مرکز میں تھے، ٹھیک ہے، اور جن افراد نے وہ ڈاکومنٹس ہم تک پہنچائے وہ ان 3,000 میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ 3,000 نہیں تھے، بیسیکلی اس کا جو نمبر تھا وہ 4,000 سے زیادہ تھا۔ نمبر اسپیسیفائی اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ پھر اس کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، تو لہٰذا ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے سورس کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ تو اس وقت جب وہ نکلا تو اس وقت تعداد 4,000 کراس ہو چکی۔ یہ 13 اپریل کی بات ہے، صرف ایک حراستی مرکز کی، اور کتنے مراکز تھے، کتنی چیزیں تھیں، لوگوں کو کاروبار بند نہیں کرنے دیا گیا، بینک اکاؤنٹ میں پیسے سب کچھ ضبط کر لیا آپ نے، اور ان پہ یہاں لیکن تک آپ کو نہیں انکشاف لگتا اس عمل سے جو یو اے ای ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو جائے گا؟ کیونکہ جتنا زیادہ لیبر پاکستان سے اور اس ممالک سے اس کے پاس اویلیبل ہے، پوری کنسٹرکشن کی بنیاد جو ہے وہ پاکستانیوں نے وہاں پہ رکھی ہے، پورا ایک سسٹم سرکل جو ہے وہ پاکستانیوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اب اگر وہ نکال رہا ہے پاکستانی، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ 2I اور 2U، اوکے 2I اینڈ 2U 2U، اب یہ سمجھنے والی بات ہے۔ 2I انڈیا اسرائیل، 2U یونائٹڈ عرب ایمریٹس اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، USA جسے کہتے ہیں آپ۔ چار کا اتحاد۔ ہاں یہ جو 4 کا اتحاد ہے نا، 2I اور 2U، تو بیسیکلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہیومن لیبر کہاں سے لیں گے، وہ انڈیا سے لے لیں گے، ٹھیک ہے، ہم وہاں سے کر لیں گے، اور ٹیکنالوجی ہم اسرائیل اور امریکہ سے لے لیں گے، اور ان کا اپنا نیکسس ہے، اور انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور ہمارے جو لڑکے جتنے بتا رہے ہیں جو آ رہے ہیں ان کو جو ٹارچر کریں، ان کو تشدد کریں، وہ انڈینز ہیں ان میں سے، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ نیپال کے بھی کچھ لوگ تھے، اور انڈینز کی بڑی بلوچ تعداد صاحب تھی۔ یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی۔ ایک تو آپ نے یہ بتایا، یہ خبر آپ ہی نے بریک کی جس کو آپ سب فالو کریں، کہ ایک تو ان کو نکالا جا رہا ہے، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، آپ نے لفظ استعمال کیا تشدد کا۔
کیا نکالنے کے دوران تشدد بھی کیا جا رہا ہے؟ صرف تشدد نہیں کیا، ننگا بھی کیا گیا ان کے اوپر کیمرے بھی لگائے گئے، غیر انسانی سلوک، ان سے ڈنٹ نکلوائے گئے، ان کے پش اپ لگوائے گئے، اور ایسے ایسے ویڈیوز کے لڑکے بتاتے ہوئے رو پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک لڑکا مجھے بتاتا ہے کہ اس کے تقریباً کوئی 6 سے 7 ہوٹل تھے، اور ان کے سارے جتنے وہ بتا رہے تھے تقریباً کوئی 3,64,00,000 روپے کا اس کا نقصان ہوا. اور وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو مجھے اگر کہنا کہ نقصان، میں زندہ ایک مرد ہوں، انسان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بنایا، میں دوبارہ منا لوں گا، مجھے اس کا افسوس نہیں ہے. لیکن وہ جو 7 دن میں نے حراستی مرکز میں جو میرے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوا، میں اس کو زندگی بھر نہیں بھولوں گا. اور وہ سلوک بھی ہمارے دشمن ملک کے لوگوں سے کروایا جا رہا ہے، جی انڈین سے، جی، اور ساتھ بنگالیز آپ نے کہا کہ نیپال کے لوگ. اچھا یہ بات یہاں پہ نہیں ٹھہرتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ ڈیفنس سسٹم لیئر بنائیں، جی آئرن ڈوم یہاں پر لگے گا یو اے ای میں. اچھا آپ ان سے کوئی پوچھے عقل کے اندھو، آئرن ڈوم اتنا ہی مضبوط تھا تو ایران نے تو 2000 کلومیٹر سے وہیں پر آپ کو عمارتیں نشانہ بنتے ہوئے، اور جس انداز میں وہاں پہ لوگ متاثر ہوتے نظر نہیں آ رہے آپ کو. اور اگر تم نے اپنی خطے میں اپنے مسلم برادر کے ساتھ دشمنی پال کر آپ سمجھتے ہو کہ تم محفوظ رہو جو کتنے، وہاں سے تو سینکڑوں کلومیٹر بھی نہیں ہے. بالکل کتنا ہے مطلب یو اے ای ایران سے دور ہے؟ قریب ہی ہے، بالکل قریب ہے. تو پھر آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ نے اوپیکس پلس سے آپ نے چھوڑ نکل دیا، گئے، اب آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ جو میں بات کر رہا ہوں 2I اور 2U، تو یہ اس سارے چکر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ معاف کرے یو اے ای کے. میں خود پچھلے سال یو اے ای مطلب دیکھنے کے لیے گیا، ہر بار انسان گیا، چمکتا دبئی، ایک اچھا ٹریول کے حوالے سے کنٹری تھا. لیکن ظاہری بات ہے کہ میرے ہم وطنوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور وہ صرف 1 2 یا سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ہوں گے. تو پھر میں آواز سے بلند کروں گا. میں تو یہ کہوں گا اپنے فارن آفس کو کہ آپ مہربانی کریں، آپ تحقیقاتی کمیٹی بنائیں، آپ ان کو بلائیں. اور اب وہ لڑکے، آپ نے پچھلے ویلاگ میں بھی ہمیں بتایا تھا کہ یہ خاص مکتب فکر اور مسلک کے حوالے سے بھی کچھ شکایتیں آ رہی ہیں. اگر انہیں صرف پاکستانیوں سے مسئلہ تھا تو ہر طرح کے لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا چاہیے تھا. 16 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے پاکستانیوں کی، نمبر آف ہم نے بتا سکتے، لیکن صرف خاص لوگوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کل ایک میں نے نا ایک وہ ایران ایلیمنٹ ہے. اچھا وہ ایران ایلیمنٹ ہے کہ ایران نے حملہ کیا تو یہ لوگ خوش ہو رہے تھے یا اس کو وہ سمجھ رہے تھے، جو بھی کسی نے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ میں نے گھر صرف ایک ویڈیو کال مجھ سے گھر والوں نے کی، تو انہوں نے میرے پر الزام یہ لگا دیا کہ یہ ویڈیو کال کے ذریعے ان کو وہ دکھا تھا کہ یہ حملے ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. اور یہ ایک فیک، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یو اے میں رہتے ہیں کہ وہاں کے قوانین کیا ہے. میرے بچے مطلب ایک بندہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹرمینل پہ کام کرتا تھا، وہ جو کیمیکل جو ہے نا وہ اس کا ایک ان کے تھا، اور پتہ کہ یو اے یونٹ تھا، وہاں پہ کام کرتا تھا. تو اس کے گھر سے کالے کی خیریت ہے، وہ سنا کہ ڈرون ہٹ کیا ہے. اس نے صرف اتنا بتایا کہ میں خیریت ہوں، کچھ نہیں، آپ بے فکر ہیں. اس کو بھی آپ نے اٹھا کے ڈال دیا. کچھ سنا کہ پاکستانیوں کو ایئر لائن سے بھی نکال دیا، اتحاد سے، جی اتحاد ایئرلائن کے 15 افراد جو ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے. آپ نے جہاں پہ مطلب کیا نا ایک خاص سیکٹ، اب ایک یہاں پہ میں کل ایک بندے سے میرے سور سے 40 منٹ بات ہوئی، اس سے بڑے دلچسپ انکشافات کیے، وہ سننے کے لائق ہیں. وہ کہتا ہے ایک تو یہ کہ وہاں پر انڈین ایک ریاست ہے کیرلا، وہاں کا ایک بائک رائڈر تھا، اس کو بھی انہوں نے ڈالا ہوا تھا. اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمیں تو اپنی وجہ سمجھ آتی ہے، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں فوڈ ڈیلیوری کرتا تھا، مجھے پاس ایک آرڈر تھا اور میں وہ لے کے گیا تو پتہ چلا کہ وہ امام بر گیا. میں نے وہ ID وہ جہاں پہ اسکین کی تاکہ گیٹ کھولے اور اندر جاؤں، اس اسکین کی وجہ سے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. اس کا صرف اتنا یعنی کہ جرم تھا. اسی طرح ایک اہل سنت جس کا نام محمد عمر یا سم تھنگ نام تھا، اس کو اس لیے ڈالا کہ وہ اس امام بارگاہ میں ایک کسی شیعہ بھائی کے ساتھ مجلس سننے چلا گیا کہ جناب میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کس طرح کا خطاب چلا، میں بھی چلتا ہوں. اس بنیاد پر کیا مینٹیلٹی ہے. اس مینٹیلٹی کے تحت ایک خواجہ سرا ٹرانسجینڈر، اس نے کہتے ہیں کہ اس نے دوران حراست، وہ انڈین تھا، پاکستانی نہیں تھا، اس نے کہا اے پنجاب اے دبئی ہے جڑا سمجھ رہا دبئی گھومنے آئے تھے. اس کو اتنا مارا کہتے تھوڑے مار کے اس کے جو منہ سے خون تھا، اتنا مارا، اتنا تشدد کیا. یعنی ایک تو ڈیپورٹ کریں پھر تشدد کریں، کیا کوئی وہ خبر لینا چاہتے ہیں یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کسی قسم کی کوئی ان سے انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر بندہ سوچتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، سوال کیا ہوا، کویشچن کیا ہوا. کہتے پکڑتے ہیں لے جاتے ہیں، صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ تم فلاں سیکٹ سے تعلق ہے، ڈونٹ وری کہتے ہیں. جب ان کو پہلے بھی یقین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں نو کویشچن نو آنسر. آپ نے کویشچن بھی نہیں کرنا، ہاں بس چپ کر کے آپ نے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مار پیٹ ہوتی ہے، وہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ ڈاکومنٹ کے ساتھ وہ 50 ہے 100 ہے
300 है, वो फ्लाइट के मुताबिक जहाँ जितनी गुंजाइश होती है भर भर के भेजना होता है ना, वो भेजते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं वो उससे पैसे से वो टिकट कराते हैं, जिनके पास नहीं होते तो उनकी वो टिकट खुद अरेंज करके उनको वो भेजी जा रहे हैं। वहाँ के उनके कारोबार, उनके बैंक अकाउंट्स, वो सब वहीं पे 24 घंटे और 48 घंटे का सिर्फ मौका होता है कि आपने सामान बांधना है, पासपोर्ट मंगवाना है और और उसको कुछ केसेस में तो सुना शायद इतना भी मौका नहीं दिया, डायरेक्ट ऑफिस से उठाया या घर से उठाया और सीधा वहाँ उठाए। सब इसी तरह के हैं, किसी को बुलाया नहीं गया, अच्छा सबको उठाया गया, सबको ट्रेस किया गया है। ठीक। तो उनको उठाने के बाद सिर्फ इतना मौका है कि 24 घंटे में पासपोर्ट आपका यहाँ होना चाहिए, 48 घंटे में आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट और आपका बैग यहाँ पे होना चाहिए। इसमें पाकिस्तानी हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है? अभी तक खामोश तमाशाई क्यों है? हमारी एम्बेसीज क्यों नहीं इस पे काम कर रही? यहाँ उनके एम्बेसडर मौजूद हैं, हुकूमती सतह पे गुफ्तगू क्यों नहीं हो रही? अच्छा देखिए, फॉरेन ऑफिस में ये सवाल किया गया, फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि हमें अभी तक इस कर्ज से कोई शिकायत नहीं मिली। ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स अब हैं। मैं जब कह रहा हूँ कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अफराद हैं, आप इनको फ़ोन कर लें। अच्छा, कुछ कहते हैं जी वाई ओनली पाकिस्तानी नहीं है, इसमें ईरानी भी हैं। वहाँ पे टुडे बाय टुडे के नाम से कोई एक चेन है, फूड चेन है, जिसकी तकरीबन कहते हैं कि अरबों रुपए मालियत का वो उसका मालिक था। उसको भी उसी हिरासती सेंटर में पाया गया। अफ़गानी थे। मेरी इस डॉक्यूमेंट में जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 3 से 4 अफ़गानी भी हैं। आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्योंकि उनकी आईडी नंबर भी जो स्कैन की है वो भी है, पासपोर्ट नंबर भी है और दीगर डिटेल्स भी मौजूद हैं। और वो उन ममालिक से भी अगर कोई इंटरनेशनल इदारा जिस तरह BBC और अल जज़ीरा तो नहीं करेगा शायद, लेकिन कोई इंटरनेशनल वो गैर अरब जो है वो कर सकता है इसके पर, उन अफराद तक, उनके लोगों तक पहुँच सकता है। और उसमें अफ़गानी भी आपको नज़र आएंगे। और वो लोग एक बता रहा था कि जिसने 28 तारीख को इस महीने की उसकी कनाडा रवानगी थी, उसको जब हिरासत में लिया गया तो वो अरबों रुपए का मालिक था, उसके 6 शोरूम थे और वो रो रहा था कि अब मुझे ये अफ़गानिस्तान भेजने और वहाँ पर मेरा सर कलम कर दिया जाएगा, मैं नहीं बचूंगा। इस कदर मुश्किल सूरत हाल थी, उसके लिए वापस मुल्क आने ज़ाहिर के है कि लिए वो लोगों ने अपनी सारी माल मता इसलिए बेच कर वहाँ पर इन्वेस्ट किया था, गोल्डन वीज़े लिए थे कि भाई एक सेफ मुल्क है और एक सेफ उनके मतलब है कि सरमायाकारी। लेकिन अब अगर इस तरह की सूरत हाल को बर्दाश्त करनी पड़ रही है तो कौन आएगा, क्यों हमें करेगा? फिक्रिया है और इस पे हम यही अपने प्लेटफॉर्म से कहेंगे कि प्लीज़ हुकूमती सतह पर इसको फोकस किया जाए, जिन लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है उसका अजाला किया जाए और जो इस वक्त अभी पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान ने UAE के लिए एक बेहतरीन किरदार अदा किया है, अपना लेबर, अपना यूथ वहाँ पे फराहम किया। और हम चाहते हैं कि ये जो बरादर मुल्क का एक सिलसिला था ये इसी तरह से जारी रहे। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिस तरह के बलोच साहब ने कहा कि मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ ये ख़बर उन्होंने ब्रेक की थी आज से तकरीबन 15 दिन पहले, और ये ख़बर के साथ पूरी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जो हम आपको दिखा चुके हैं। इस वक्त जो मुतासरा लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो बात करना चाहते हैं और हुकूमती मम्बरान से वो ये चाहते हैं कि उनके लिए इंसाफ का मुतालबा किया जाए ताकि मज़ीद जो वहाँ पे शहरी हैं वो इस तरह के मामला से दो चार ना हो। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने का। मुझे असमा नवाज़ को, नादिर बलोच को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।